السلام علیکم شیخ صاحب، کیسے ہیں؟ شیخ صاحب، ایک اور مشورہ چاہیے تھا آپ سے۔ میرے پاس نا ایک بکرا ہے، تو اس کا نا پہلے پاؤں کے اندر نا گھٹنے کے پاس سوجش تھی، تو ہم نے انجیکشنز وغیرہ لگائے اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اب یہ ہے کہ ابھی وہ چلتے چلتے نا دوبارہ گر جاتا ہے، اور سانس میں تھوڑی سی جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے سانس میں دقت ہوتی ہے، اور اتنا گرتا ہے کہ بس میں چھری اٹھا لیتا ہوں۔ اس کو میں ایم وائی کام اور انکیور 10 اور کوئی اسٹیرائڈ دے دوں ساتھ، تو وہ چلنے لگ جاتا ہے، دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ ایسا بحال ہوتا ہے کہ صحیح ہوتا ہے، بیماری کی حالت میں بھی کھاتا پیتا فل ہے، تو ابھی بھی یہی حالت ہے۔ تو میری سمجھ سے بالا تر بات۔ سر جی خوراک کیا کھلا رہے ہیں اس کو؟ کھانے میں کیا دیتے ہیں صبح سے شام تک؟ پوری ڈیٹیل بتائیں۔ صبح جب آپ کھولتے ہیں کیا دیتے ہیں، دوپہر میں، شام میں ونڈا کس طرح استعمال کراتے ہیں، کیسا ونڈا استعمال کراتے ہیں، پوری تفصیل بتائیں نا۔ سر جی، صبح میں ہم لوگ دیتے ہیں ٹی ایم آر، ٹھیک ہے نا؟ وہ میں نے باندھا ہو بکریوں کی سائڈ پہ، بکریوں کو میں دیتا ہوں ٹی ایم آر صبح میں۔ دوپہر میں میرے پاس آتی ہے فریش برسیم آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ دیتے ہیں دوپہر میں 2 کلو ایک جانور کو دیتے ہیں، اس سے اوپر دیتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ تلی ہوئی ہے 2 کلو کے حساب سے وہ دیتے ہیں۔ شام میں ہمارا ہوم میڈ گھر کا بنا ہوا ونڈا ہے، جس کے اندر مکئی ہے، چنے ہیں، گندم ہے، اور اس کے اندر جو ہے اس سب گول کی گلی ہے، اس کے اندر سویابین میل ہے، پام میل ہے، کنولا میل ہے، سرسوں میل ہے، اور اس کے اندر ڈی سی پی، منرل، ہلدی، نمک، لال مرچ، یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے اندر بائی پاس فیٹ بھی ڈالی ہوئی ہے۔ یہ ہم شام کو ½ کلو کے حساب سے ایک بکرے کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر ہم لوگ وہ ایکسٹرا کے طور پہ اس کے اندر بفر ڈالی ہوئی ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم مکس کر کے ان کو دے دیتے ہیں۔ اور ہر ہفتے بنا ہوا گھر کا بنا ہوا مسالہ ہے، جس کے اندر 75 چیزیں ہیں، دہی میں مکس کر کے ہم لوگ دیتے ہیں۔ تو یہ روٹین ہے میری۔ اور صرف یعنی کہ میں اس کو انجیکشنز لگاتا رہوں، فٹ چلے گا وہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک دن کا گیپ آ جائے انجیکشن کے اندر، اس دن ڈاؤن شروع ہو جائے گا وہ۔ سر جی بات یہ ہے نا کہ جو آپ یہ چیزیں دے رہے ہیں، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ پھر ابھی تک ان کی خوراک کو نہیں سمجھ رہے نا۔ دیکھیں، جانور کی جب تک آپ خوراک کو نہیں سمجھیں گے، آپ گوڈ فارمنگ کر نہیں سکتے ہیں، اور کر لیں گے رو رو کے کریں گے، پھر مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ دیکھیں، آپ نے گولڈ لینڈ والوں کی ٹی ایم آر اٹھائی ہے اور وہ ڈالی ہے، لیکن پھر اس کو ڈالنے کا فائدہ کیا اگر آپ نے پھر سبز پٹھے ڈالنے ہیں تو؟ اور پھر آپ الگ سے ونڈا دے رہے ہیں، ٹی ایم آر کے اندر ونڈا ڈالا ہوا ہے، اور اگر ونڈا دے رہے ہیں تو پھر آپ وہ دہی والا کام کر رہے ہیں مسالہ بنا کے۔ دیکھیں، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ پرانے روایتی طریقوں سے نا سر چیزوں سے نکل کے کمرشل کی طرف آئیں۔ کمرشل فارمنگ کی طرف آپ آئیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی گوڈ فارمنگ کے اندر، اور آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی اور آپ کے مسئلے مسائل ختم ہوں گے۔ یہ جو دہی شہی والے معاملات ہیں نا، یہ نہیں ہیں بکریوں والے، ان کو ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی۔ آپ نے ان کو خوراک دینی ہے، مسالے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا لوگوں نے بنایا ہوا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم نے آج تک کبھی استعمال نہیں کیا ہے۔ ہم ونڈا بناتے ہیں، ونڈے کے اندر ہر چیز ڈالتے ہیں مسالہ ہم بھی، لیکن ونڈے کے اندر ایک بالکل معمولی سی مقدار ڈالتے ہیں۔ 100 kg کے اندر شاید وہ اس کے اندر 200 گرام کا یا 100 گرام کا ہاضمہ مسالے کا پاؤڈر ہم ڈالتے ہیں، سلائن الیکٹری ڈالتے ہیں۔ ہم زکام کھانسی سے بچاتے ہیں جانور کو، آپ زکام کھانسی تیار کر کے جانور کے اندر ڈال دیتے ہیں ہفتے کے بعد دہی کی شکل میں، کہ کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ پھر آپ سبز چارہ دیتے ہیں، سبز چارہ زہر ہے جانور کے لیے، کوئی ہے ہی نہیں معاملہ اس کا، سبز چارے کے اوپر لوگ بناتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح تیار ہوتے ہیں لوگوں کے جانور، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ سبز چارے میں اتنی بیماری ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جانور سیٹ ہی نہیں ہوتا ہے۔ خشک چارہ ڈالیں، پھر آپ لوسن کا آرڈر دے رہے ہیں، لوسن آپ لیں، استعمال کریں، لوسن کے ساتھ پھر یہ کام نہیں کرنا ہے کہ لوسن خشک ہے، مہنگا ہے، تو چلیں اس کو تھوڑا سا دے دیتے ہیں، باقی پھر سبز چارہ دے دیتے ہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ لوسن نہ لیں، نہ استعمال کریں۔
لوسن استعمال کرنا ہے تو بس صرف لوسن آپ سارا دن فری چوائس جانور کے آگے ہونا چاہیے، جس ٹائم اس کا دل کرے وہ کھائے۔ یہ جب خوش خوراک آپ کے جانور کھائیں گے نا، آپ کے آدھے مسئلے ویسے ہی ختم ہو جانے ہیں۔ 70 to 90% مسئلے ختم ہو جاتے ہیں جی، 10% کچھ نہ کچھ معاملہ رہ جاتا ہے، ورنہ وہ بھی آپ نے اچھا ونڈا بنایا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے مسئلہ۔ 100% ٹینشن فری فارمنگ ہو جاتی ہے آپ کی۔ اسی لیے بار بار ہم کہتے ہیں کہ ونڈا اپنا بنائیں، استعمال کرائیں۔ ونڈا آپ نے بنایا ہوا ہے، ونڈا دینا ہے صرف 30%، ٹوٹل خوراک کا 30 سے 40% ونڈا ہے، باقی آپ نے 70% خوراک دینی ہے۔ اس خوراک کی طرف دھیان نہیں ہے جو 70% ہے، 70% آپ نے خوش خوراک لوسن دیں۔ پھر آپ بتائیے گا ابھی بیمار ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں جانور، یہ ہو گیا، کمزور ہو گیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، کچھ جانوروں پہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، نہ ساروں پہ کریں، فرق محسوس ہوگا آپ کو۔ اب یہ بکرا جس کی طبیعت آپ بتا رہے ہیں نا خراب ہے اور انجیکشن سے ٹھیک ہو رہا ہے، یہ دو مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک تو ابھی آپ اس کو بکرے کو چھری پھیریں اور اس کا پوسٹ مارٹم کریں۔ جو لنز ہوتے ہیں نا، لنز پھپھڑے، جو جانور کے پھپھڑا جس کو بولتے ہیں، وہ اس کا آپ کو گلا ہوا ملے گا اندر سے۔ یہ انفیکشن ہوتا ہے، سانس لینے میں بھی جانوروں کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ جب آپ ٹیکہ لگاتے ہیں تو اس کا اثر رہتا ہے تو وہ جانور ٹھیک رہتا ہے، اس کے بعد اس کو پھر وہی پرابلم ہوتی ہے۔ ایک تو اس کو علاج مکمل دیں، انجیکشن جو سے بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، ٹائلوفین کا انجیکشن استعمال کریں، اچھا اس کو رزلٹ ملے گا، اچھا رسپانس ملے گا، جانور آپ کا تکلیف سے باہر آئے گا۔ اور یہ انجیکشن آپ 5 دن استعمال کریں۔ انکیور 10 اچھا انجیکشن ہے، پین باٹیک 5 mg اچھا انجیکشن ہے، بہترین رسپونڈ کرے گا۔ یہ انجیکشن لگا کے دیکھیں، 7 MAY کام دیں۔ سبز چارہ بند کر دیں، خوش خوراک دیں، ونڈا صبح شام 1 پاؤ صبح 1 پاؤ شام، ½ کلو ونڈا دیں، بس کافی ہے۔ باقی ٹائم میں خوش خوراک دیں ان کو۔ کوئی یہ دہی شہی مسالہ شسالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کوئی چکروں میں نہ پڑیں۔ دینا بھی ہے تو یہ ایک چھوٹی سی مقدار اپنے ونڈے کے اندر ڈال دیں بس، اس کے بعد چھوڑ دیں۔ ونڈے کے اندر سلائن الیکٹری کا پیکٹ آتا ہے وہ ڈالیں، ہلدی آپ نے آلریڈی ڈالی ہوئی ہے، نمک آپ نے آلریڈی، اور کافی ساری چیزیں آپ نے اچھی ڈالی ہیں، وہ دیں بس۔ ونڈا صبح شام استعمال کروائیں ونڈا بس، کوئی ضرورت نہیں ہے چکروں میں پڑنے کی، دہی دینے کی، تیل دینے کی، لسیاں دینے کی، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ونڈے میں ڈالیں جو چیز ڈالنی ہے، اس کے بعد وہ ونڈا خشک آپ کھلائیں، وہ بھی بھگو کے نہیں دینا۔ یہ کر کے دیکھیں، پھر آپ بتائیے گا کہ جانور اب کہاں پہ ہیں اور پہلے کہاں پہ تھے۔ 2 4 مہینے تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ سبز چارہ بند کر دیں بس، کوئی گیلی چیز جانور کو آپ نے نہیں کھلانی ہے، کوئی بھی گیلی چیز۔ دنیا کا بندہ کوئی کہہ دینا یہ جانور کو کھلا دو موٹا ہو جائے گا، اس کو اپنے پاس رکھو، ایسا فارمولہ، گیلا فارمولہ کوئی بھی آپ نے جانور کو نہیں دینا۔